قوم سے یہ کہیں، کیونکہ آپ کی قوم ہے، آپ کے قبیلے والے ہیں، آپ کے ملک والے ہیں، آپ کی دھرتی پہ رہنے والے ہیں، اور آپ ان لوگوں کا بڑا خیال کرتے ہیں، تو لہذا آپ ان سے کہہ دیں میں سارے صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دوں گا اور ان کی بات کی تکمیل ہوگی۔ لیکن اگر سونے کا بنائے جانے کے بعد ان لوگوں میں سے ایک بھی جھٹلائے گا، ایک بھی انکار کرے گا میرا اور میری قدرت کا وہ منکر بنے گا، ساری قوم کو ایسا عذاب دوں گا، نہ پہلے ویسا عذاب کسی کو دیا گیا، نہ آئندہ قیامت تک کسی کو دیا جائے۔ کیونکہ ان کا مطالبہ تو قابل قبول ہو رہا ہے، بھئی ان کی بات مانی جا رہی ہے، ٹھیک ہے صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے گا، لیکن انکار اگر کیا جائے گا اس کے بعد، اور اس کے بعد ٹال مٹول سے کام لیا جائے گا، تکذیب کی جائے گی، کذب بیانی سے کام لیا جائے گا، انکار کی صورتحال پیدا ہوگی، تو پھر یہ پوری قوم کو ایسا عذاب دوں گا اور ایسے عذاب میں کی لپیٹ میں لے لوں گا، ایسا عذاب عالمین میں سے کسی کو بھی نہیں دیا جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو سرکار کائنات تو رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ حضور تو سارے عالموں کے لیے رحمت، تو حضور کی آنکھوں کے سامنے ان کے اوپر ایسا عذاب آئے اور ایسا عذاب ان کے اوپر مسلط ہو جائے کہ جو کسی کو نہ دیا گیا، اتنا خطرناک عذاب۔ پہلے کی قومیں اسی طرح کرتی تھی، پہلے کی قومیں جب کوئی نشانی طلب کرتی تو نشانی طلب کرنے کے بعد جب نشانی ظاہر کر دی جاتی، نشانی ظاہر کرنے کے بعد ان کی بات کی تکمیل کے بعد ان کی بات کو مان لینے کے بعد جب منکر ہو جاتے اللہ کا عذاب اترتا تھا۔ پھر اللہ کا عذاب اترنے کی صورتیں الگ الگ ہوئی، قرآن مجید کی دیگر آیتوں میں اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ کئی آیتوں میں کوئی قوم ایسی ہے وہ انکار کر بیٹھی تو ان کے اوپر مینڈکوں کا عذاب آیا، مینڈکوں کا عذاب اس طرح آیا کہ جب بھی اگر وہ کھانا بھی پکاتے، جب تک کھانا پکتا تو کھانا رہتا، کھانے کے لیے بیٹھتے تو مینڈک بن جاتے، مینڈکوں کا عذاب آیا۔ پھر کوئی ایسی قوم بھی ہوئی ان کے اوپر جوؤں کا عذاب آیا، اتنی جوئیں مسلط ہو گئی کہ ان کا سکون غارت ہو گیا۔ کسی قوم کے اوپر ٹڈوں کا عذاب آیا، قرآن میں آیا ہے اسے، فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آیات اللہ نے۔ اور کوئی قوم ایسی ہوئی کہ ان کی بات کو مان لیا گیا، ٹھیک ہے تمہارے لیے یہ کام کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں جب منکر ہو گئی خون کا عذاب آیا۔ خون کا عذاب اس طرح، وہی خون بن جاتی تھی، ہر چیز خون بن جاتی تھی، تو اس طرح طوفان کا عذاب آیا، طوفان کا عذاب آیا۔ کوئی قوم کے اوپر ایسا عذاب آیا کہ رات میں سوئے تو انسان تھے، صبح اٹھے تو خنزیر اور بندر بن گئے، خنزیر اور بندر بن گئے۔ کوئی قوم کے اوپر ایسا عذاب بھی آیا، انکار کر بیٹھی، جب اللہ کی قدرت کی نشانی اتری انکار کر بیٹھی تو ان لوگوں کو زمین میں دھسا دیا گیا زندہ، یہ عذاب بھی آیا۔ اتنے بڑے بڑے عذاب آئے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ قریش کی قوم سونے کا پہاڑ بنا دیے جانے کے باوجود، سونے کا پہاڑ بنائے دیے جانے کے بعد انکار کرے گی تو اس قوم پہ ایسا عذاب آئے گا جو کسی پہ نہیں آیا۔ وہ عذاب کیسا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے، تو وہ ناقابل یقین عذاب ہوگا، مطلب اس کے اوپر کوئی شک بھی نہیں کر سکتا، یقین نہیں، سوچ نہیں سکتا کوئی آدمی، ناقابل فہم عذاب ہوگا، ایسا عذاب ان کے اوپر مسلط کروں گا۔ تو جب یہ ہوئی بات، یہ اللہ کا پیغام جبریل کے ذریعے سے سرکار کو پہنچا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مولا ذرنی و قومی، پروردگار میں ایسے عذاب کو کیسے دیکھ سکتا ہوں، میں ایسے عذاب کو مسلط ہوتے ہوئے کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ تو ہی نے تو مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے، میں جانوروں اور چونٹیوں کا خیال کرنے والا ہوں، تو انسانوں پہ عذاب آئے میں کیسے اس کو گوارا کر سکتا ہوں؟ اے پروردگار ذرنی و قومی، مجھے اور میری قوم کو چھوڑ دے۔ کیا مطلب ہے چھوڑ دے؟ سرکار نے آگے فرمایا کہ میں ادعوہم یومن فیومن،
میں تھوڑا تھوڑا ان کو دعوت دے کر, تھوڑا تھوڑا دین کی طرف بلا کر, تھوڑا تھوڑا حق کی طرف دعوت دے کر ان کو سدھار لوں گا, لیکن عذاب مجھے گوارا نہیں ہے. تو دیکھیے بعض وقت ہوتا یہ ہے, اس سے ایک نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ بعض وقت اچانک کوئی چیز تبدیلی کی رونما ہو جاتی ہے, کوئی اچانک بہت بڑا کام, انقلابی کام رونما ہو جاتا ہے, لیکن اس کے نتائج بہت برے نکلتے ہیں. یہاں اگر یہ قوم کی بات سنی جاتی اور یہ قوم کی بات کے اوپر مہر ثبت کی جاتی, صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جاتا تھا. اچانک ایسا انقلاب تھا, لوگ سونا نکال نکال کے راتوں رات امیر بن جاتے, دشمنوں پر ہتھیار بھی خرید لیتے, قوت بھی آ جاتی, یقین بھی کچھ دیر کے لیے پیدا ہو جاتا, لیکن اس کا جو برا نتیجہ تھا وہ ایسے عذاب کی شکل میں آ رہا تھا جو کسی قوم کو نہیں دیا گیا. تو یہ اچانک کا انقلاب, اچانک کی راحت, اچانک کا فائدہ, اچانک کی منفیت, یہ بہت بڑے نقصان کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے. کوئی بھی چیز دھیرے دھیرے تو پائیدار ہوتی ہے. تو حضور نے اس کی طرف اشارہ فرمایا, مجھے نہ صفا پہاڑ کو سونا بنایا جانا منظور ہے, نہ میری قوم پر عذاب مسلط کیا جانا منظور ہے. اے اللہ مجھے میری قوم کے ساتھ چھوڑ دے, میں میری قوم کو تھوڑا تھوڑا سمجھا کر راہ راست پہ لا لوں گا, تھوڑا تھوڑا سمجھا لوں گا. ذرنی و قومی, تو سمجھنا, فہم حاصل کرنا, حق کی طرف آنا, یہ کبھی بھی یاد رکھیں اچانک نہیں ہوتا, تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے. تو لہذا اچھائی کی طرف آدمی آہستہ آہستہ آتا ہے, نیکی کی طرف آدمی آہستہ آہستہ آتا ہے, اچانک انقلاب رونما نہیں ہوتا ہے. تو لہذا آپ بھی ہر جمعہ آہستہ آہستہ آئیں, پہلے ایک ایک جمع ہو جائے, اس کے بعد ایسا نہیں ہو سکتا. بالکل یہ مثال بتا رہا روایت کا, حدیث کا. ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کے ہاتھ میں سونے کی چھڑی ہے, بس اچانک وہ پھراتے ہی پوری مسجد بھر گئی سامعین سے. نہیں, یہ طریقہ نہیں ہے حق کا. حق کے پھیلنے کا یا حق کی طرف آنے کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے, اور نہ ہی اس امید میں ہم رہ سکتے ہیں کہ ایسا اچانک ہوگا, خیال ہوگا, خواب ہوگا. ہاں البتہ گمراہی کی طرف جانے کا, برائی کی طرف جانے کا وہ جو معاملہ ہوتا ہے وہ اچانک کثرت کی شکل میں پایا جاتا ہے, کثرت کی شکل میں جاتا ہے. میں اس کو ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں. حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ محمد انوار اللہ خان فضیلت جنگ رحمت اللہ تعالی علیہ بانی جامع نظامیہ نے روایت نقل فرمائی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کیا تو اعلان نبوت حضور نے فرمایا 40 سال کی ظاہری عمر میں. اعلان نبوت جیسا کہ آپ جانتے ہیں 40 سال کی عمر میں. آقائے دو جہاں کا وصال مبارک 63 سال کی عمر میں ہوا. تو جملہ کتنے سال ہیں بولیے؟ 23 سال. دعوت و تبلیغ کے کتنے سال ہو گئے؟ 40 سال کی عمر سے 63 سال تک, تو 23 سال کل. 23 سال کا طویل عرصہ گزرا. 23 سال کی راتیں بھی ہیں, 23 سال کے دن بھی ہیں, 23 سال کے اندر طائف کا میدان بھی ہے, 23 سال کے اندر بدر کی جنگ بھی ہوئی, 23 سال کے اندر پتھر کھانا بھی ہے, 23 سال کے اندر حق کی طرف بلانا بھی ہے, 23 سال کے اندر دندان مبارک بھی شہید ہوئے, 23 سال کے اندر سر انور زخمی ہوا, 23 سال کے اندر کئی صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئی, 23 سال کے اندر شب و روز کی تگو کو جد و جہد ہوئی. اتنی طویل محنت کے باوجود, حالانکہ نبی کا مقام یہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی محترم کو صرف نبی نہیں بنایا, اپنا محبوب بھی بنایا ہے, اپنا محبوب بھی بنایا ہے. یہ اشارہ کر دیتے ہیں چاند کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں, آبرو کا اشارہ کیا جا رہا ہے, ڈوبا ہوا سورج واپس آ رہا ہے, اور اگر اشارہ کر دیتے ہیں ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہیں, اشارہ کر رہے ہیں سمندروں کے سمندر میں وہ کشتیوں کی طرح چٹانیں تیرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, اشارہ نہیں بھی ہوا تو اونٹ سجدہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, درخت اور پتھر اور شجر و حجر گواہی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایسے با کمال نبی 23 سال کے شب و روز
کی تعداد اتنی کوششوں کے بعد 1 لاکھ سے زیادہ ہوتی ہے. کتنی؟ صرف 1 لاکھ سے زیادہ، 1.25 لاکھ سب بھی. بھئی اتنے زیادہ کمالات و معجزات کا اظہار کرنے کے باوجود بھئی 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام صاحب ایمان ہوئے. لیکن دوسری طرف دیکھیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں ہی معاذ اللہ ایک جھوٹا نبوت کا دعوے دار پیدا ہوا. حضور کے ظاہری حیات میں جھوٹا نبوت کا دعوے دار پیدا ہوا. اس کا نام ہے مسیلمہ کذاب. مسیلمہ کذاب جھوٹے نبی دعوے داری کر کے بہت سارے ایسے شیاطین پیدا ہوتے گئے. سرکار نے بھی فرمایا کہ میری امت میں ایسے دجال ہوں گے جو جن میں سے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا. تو مسیلمہ کذاب جب نبوت کا دعویٰ کیا تو مسیلمہ کذاب کی صرف 3-4 سال کی کوشش سے 1 لاکھ سے زیادہ اس کے ہم نوا بن گئے. کتنے؟ 3 سال کی کوشش سے جھوٹے نبی کی 1 لاکھ سے زیادہ ماننے والے ہو گئے. اس کے یہاں 23 سال گزرے، معجزات کا لگاتار سلسلہ چلا، لیکن ماننے والوں کی تعداد کم و بیش اتنی ہی ہے. تو اس سے یہ بتانا مقصود ہے. شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ عام ذہن برائی کی طرف جانے والا بہت زیادہ ہوتا ہے، اچھائی کی طرف آنے والا بہت کم ہوتا ہے. تو یہ آپ کی بڑی خوش نصیبی ہے، ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس راستے پہ ڈال دیا ہے. یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. تو آپ اپنے طور پر سب سے اپنے آپ کو شریک بنانے کے اوپر کوشش کریں کہ ہم کو اس دینی اصلاحی اجتماع میں ہر جمعہ پابندی کے ساتھ بعد مغرب شریک ہونا ہے. اپنی ذمہ داری ہم اپنے طور پہ پورا کریں، اس کے بعد پھر دوسروں کو لانے کی ذمہ داری بھی. یہ پورا کا پورا دنیا کی ہماری زندگی کا سلسلہ خیر اور نیکی پہ قائم ہے. یہاں خیر کرنا ہے تو پھر قبر کے شر سے بچنا ہے، وہاں کے شر سے ہم کو محفوظ رکھنا ہے اپنے آپ کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اے اللہ تو میری قوم کو اور مجھ کو چھوڑ دے،